خوشبو سے متعلقہ مسائل بھی ذہن میں رکھیں۔ خوشبو اگر لگ گئی تو ایک تو یہ ہے کہ وہ پورے عضو کو اس نے گھیرا ہے یا نہیں گھیرا۔ جیسے ہاتھ پہ تھوڑی سی لگ گئی، پورا ہاتھ اس میں نہیں انوالو ہوا، تو اس میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کم ہے یا زیادہ۔ زیادہ کی علامت یہ ہے کہ لوگ کہیں بہت خوشبو آ رہی ہے آپ سے، تو لوگوں سے پوچھیں خوشبو آ رہی ہے، وہ کہیں ہاں بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے، دم لازم ہوگا۔ اگر کم ہے تو پھر نہیں۔ ایک تب ہے کہ جب پورا عضو نہ گھیرا ہو، اگر پورا عضو گھیر لیا تو بس پھر چاہے خوشبو کم بھی ہو دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب آپ حالت احرام میں آ جاتے ہیں تو آپ لوگوں سے مصافحے سے اجتناب کریں۔ میں ایک دفعہ حالت احرام میں تھا، جدہ پہ اترا، ایک صاحب ملنے آ گئے، میں نے ان کو روکا کہ نہیں نہ ملے، مجھے دور سے ان کی خوشبو آ رہی تھی، انہوں نے کوئی سینٹ وغیرہ لگائی ہوئی تھی، وہ ناراض ہو گئے مجھ سے کہ جی مفتی صاحب نے تو دیکھیں مجھے گلے نہیں ملنے دیا۔ اب شرعی مسئلوں پہ عمل کرے تو یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں ناراضگی نہیں دیکھنی، شریعت پر عمل پیرا ہونا دیکھنا۔ تو لہٰذا پورے اس کو گھیر لیا تو مسئلہ، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں احتیاط کریں۔ ایسی حجر اسود کو بوسہ دینے میں بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے نادان مسلمان بھائی اور یہ خصوصاً ہندوستان پاکستان کے لوگ یہ حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، عطر لیں گے حجر اسود پر ڈال دیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خوشبودار کر دیا۔ بھائی حالت احرام میں جو ہونٹ رکھے گا، ہونٹ پورا ایک عضو ہے، اگر پورے ہونٹ پہ خوشبو لگ گئی دم لازم ہو جائے گا۔ کون سا آپ نے اچھا کام کیا، کون سا کمال کیا، اس میں ذرا احتیاط کیجیے۔ اسی طرح اگر پورے سر میں خوشبودار تیل لگا لیا دم لازم ہوگا۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ احرام کی 2 چادریں رکھیں، یعنی 2 سیٹ رکھیں۔ ایک آپ نے پہنا ہوا ہے، حالت احرام میں آنے سے پہلے جتنی مرضی اس پہ خوشبو لگا لیں، اب آپ پہنیں گے، نیت کر لیں گے، حالت احرام میں آ گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن فرض کر لیں کہ آپ کو احتلام ہو گیا، کپڑے گندے ہو گئے، یہ احرام کی چادریں، آپ نے کہا چلو ان کو اتار کر میں دوسری جو لائے ہوں چادریں وہ پہن لوں، ان میں خوشبو نہیں ہونی چاہیے، وہ الگ چادریں کہلائیں گی، وہ بغیر خوشبو والی ہونی چاہیے، نہ ان پہ خوشبو لگائیں گے، اگر لگائیں گے تو آپ پر دم لازم ہوگا۔ ایسی ہماری بہنیں جو پہنا ہوا لباس ہے اگر اس کو چینج کرتی ہیں تو دوسرے لباس پہ، یعنی حالت احرام میں تبدیل کرتی ہیں تو دوسرے لباس پر عطر وغیرہ نہیں لگی ہونی چاہیے۔ اور خالص خوشبو کے بارے میں بتا چکا ہوں، جیسے الائچی ہے، لونگ ہے اور دیگر چیزیں جو خوشبو بہت زیادہ دیتی ہیں، انہیں کچا کھا لیا تو دم لازم ہوگا۔ ہاں اگر بریانی وغیرہ میں پکا لی، اب آپ نے چبائی اور خوشبو آئی، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جلنے کے بعد خوشبو برن ہو جاتی ہے، یعنی برن ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، فنا مانی گئی ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جتنے ہمارے بھائی یہ خوشبودار پان کھانے کے عادی ہیں اور چھالیہ وغیرہ کے خودارہ، حالت احرام میں اجتناب کریں، اس میں دم ہونے کا اندیشہ اور خطرہ ہے۔ بھائی نے کہا کہ میری بہن اس وقت عدت میں ہے لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ پرابلم ہے اور ہر 6 منتھس کے بعد، 6 مہینے کے بعد ڈاکٹرز کے پاس چیک اپ کے لیے جانا ہوتا ہے، تو کیا وہ پردے میں رات کے وقت جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں بالکل جا سکتی ہیں۔ اولاً تو یاد رکھیں کہ دوران عدت عورت گھر سے باہر نہیں نکال سکتی جبکہ کوئی ضرورت نہ ہو، اور اگر صحیح ضرورت ہے تو پردے میں نکل سکتی ہیں۔ اور یہ جو آپ نے رات کی قید لگائی، رات ضروری نہیں ہے، وہ دن میں بھی نکل سکتی ہیں، اگر ان پہ کسی کی نگاہ پڑتی ہے مثلا پردے کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ رات کے اندھیرے میں کچھ چھپ کر نکلنا ہوگا۔ ہاں اگر رات میں ہی چیک اپ کرنا ہے ڈاکٹر نے، وہ جیسے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں بعض ڈاکٹرز، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لیکن اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ غور کر لیا جائے کہ کیا گھر پہ چیک اپ ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر بالکل جا کر وہ چیک اپ کرا سکتی ہیں، اگر اس کو نہ کرائیں گی تو تکلیف بڑھے گی، پریشانی ہوگی، تو یہ تھوڑی چیزوں کا خیال کر کے بالکل جا سکتی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ کیا وہ کرائے کا گھر دیکھنے جا سکتی ہے، کیونکہ ابھی وہ کرائے کے گھر میں رہتی ہیں اور مالک مکان نے اس گھر کو سیل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو جی بالکل، اگر تو انہی کے چوائس کے اوپر یہ موقوف ہے، کوئی ایسا اور گھر کے اندر نہیں ہے۔ اب اگر یہ خصوصاً بیوہ کی بیوہ ہونے کی حیثیت سے عدت گزار رہی ہیں اور ایک